ایک بے قدر کو میں اپنی وفا دے بیٹھا، جانتے بوجھتے میں خود کو دغا دے بیٹھا۔ وہ تیرے واسطے میں باعث سرور نہیں، خوشی ملے تجھے میں تجھ کو دعا دے بیٹھا۔ کسی نے جب بھی کبھی میرا ٹھکانہ پوچھا، اپنا گھر بھول گیا تیرا پتہ دے بیٹھا۔ دل و دماغ کے جذبات و خیالات سبھی، میری بساط میں جو کچھ بھی بنا دے بیٹھا۔ تیری دریا دلی ناکام کسی کے آئی، ساز بہرے کو تو اندھے کو دیا دے بیٹھا۔ تیرا شباب سبب خبط و جنوں کا ٹھہرا، تیرا پردہ گرا دنیا کو وبا دے بیٹھا۔ اے سنگ دل میری جیبوں میں کھوجتا کیا ہے، میری تحویل میں جو کچھ تھا بچا دے بیٹھا۔ پاس رکھا وہی جو زندگی کو لازم ہے، سبھی تو سانس اور دھڑکن کے سوا دے بیٹھا۔ جب کبھی دل کی عدالت میں تو ٹھہرا ملزم، میں ہی منصف بنا اور خود کو سزا دے بیٹھا۔ آج تنہائی میں پھر دیکھ لی تصویر تیری، دل میں جلتے ہوئے شعلوں کو ہوا دے بیٹھا۔ آج پھر دل میرا خود سوز ہوا ہے فیصل، دور جاتی ہوئی یادوں کو صدا دے بیٹھا۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کو غزل پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ خود کو دغا دینے سے متعلق ہے کہ جانتے بوجھتے اگر بندہ کسی بے قدر کو اپنی وفا دے دیتا ہے، یعنی اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس جگہ سے مجھے بدلے میں وفا نہیں ملے گی، تو وہ پھر بھی اگر ادھر اپنی وفا اور اپنی محبت دیتا ہے تو خود کو وہ دغا دے رہا ہوتا ہے، اس امید پہ، جھوٹی امید پہ کہ اسے بھی وہاں سے وفا ملے گی۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ایک بے قدر کو میں اپنی وفا دے بیٹھا، جانتے بوجھتے میں خود کو دغا دے بیٹھا۔ ایک بے قدر کو میں اپنی وفا دے بیٹھا، جانتے بوجھتے میں خود کو دغا دے بیٹھا۔ اگلا شعر جو ہے اس غزل کے میرے پسندیدہ اشعار میں سے ہے ایک، اس میں جو ہے دعا سے متعلق ہے کہ انسان جب اپنے کسی سے محبت عشق کرتا ہے تو اس کو دعا دیتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ اس دعا کے نتیجے میں اس کو کیا ملے گا۔ خود چاہے اس کو نقصان ہو جائے، وہ اپنے محبوب کی بہتری کے لیے دعا ضرور کرتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے یہی لکھا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ میں تیرے لیے باعث سرور نہیں، یعنی تیرے لیے خوشی کا باعث نہیں ہوں میں، پھر بھی میں نے تیرے لیے خوشی کی دعا کی۔ تو شعر اس طرح ہے کہ گو تیرے واسطے میں باعث سرور نہیں، گو تیرے واسطے میں باعث سرور نہیں، خوشی ملے تجھے میں تجھ کو دعا دے بیٹھا، خوشی ملے تجھے میں تجھ کو دعا دے بیٹھا۔ اگلا شعر بھی مجھے بہت پسند ہے اس غزل کا۔ اس میں جب انسان کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اپنا گھر اس کے ذہن پہ، کیونکہ ہر وقت ذہن و دل پہ وہی شخص سوار ہوتا ہے، تو یہاں پہ میں نے یہ لکھا کہ کسی نے جب مجھ سے میرا ٹھکانہ پوچھا تو میں نے اس کو اپنے گھر کے بجائے تیرے گھر کا پتہ دے دی۔ تو شعر اس طرح کہ کسی نے جب بھی کبھی میرا ٹھکانہ پوچھا، کسی نے جب بھی کبھی میرا ٹھکانہ پوچھا، اپنا گھر بھول گیا تیرا پتہ دے بیٹھا، اپنا گھر بھول گیا تیرا پتہ دے بیٹھا۔ اگلا شعر جو ہے اس میں انسان کے پاس اگر کچھ مالی جو ہے اثاثے نہ ہوں، کچھ نہ ہو، تو اس کے پاس جو چیزیں ہمیشہ ہوتی ہیں وہ دل میں جذبات اور دماغ میں خیالات ہوتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے کوئی جو ہے مالی جو ہے وہ اثاثوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی مال و زر کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ چیزیں ہر انسان کے پاس ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے یہی لکھا کہ میری بساط میں یہی دو چیزیں تھیں اور یہ بھی میں نے تجھے دے دی۔ تو
یعنی تیرے نام تیرے لیے وقف کر دی، یعنی میرے ذہن میں صرف تیرے خیالات اور دل میں صرف تیرے لیے جو جذبات ہیں وہ بچے۔ تو شعر اس طرح کہ دل و دماغ کے جذبات و خیالات سبھی، دل و دماغ کے جذبات و خیالات سبھی، میری بساط میں جو کچھ بھی بنا دے بیٹھا، میری بساط میں جو کچھ بھی بنا دے بیٹھا۔ اگلا شعر جو ہے وہ، جب محبوب آپ کو کسی ایسی چیز سے یعنی اپنی طرف سے وہ آپ کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے، آپ کے جذبات کا جو ہے وہ اس کی ریسیپروکیشن کرتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، تو اکثر چیزیں ایسی کرتا ہے وہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ میں نے یہی چیز لکھی ہے کہ تیری جو دریا دلی ہے اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسے ہی ہے جیسے کسی بہرے کو آپ ساز دے دو یا کسی اندھے کو دیا دے دو، کیونکہ بہرا سن نہیں سکتا، اندھا دیکھ نہیں سکتا، تو نہ بہرے کو ساز کا کوئی فائدہ، نہ اندھے کو دیے کا کوئی فائدہ۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تیری دریا دلی ناکام کسی کے آئی، تیری دریا دلی ناکام کسی کے آئی، ساز بہرے کو تو اندھے کو دیا دے بیٹھا، ساز بہرے کو تو اندھے کو دیا دے بیٹھا۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک محبوب کے شباب کے متعلق ہے کہ خبط و جنوں جو ہے وہ اس کا باعث ٹھہرا تیرا شباب، تیرا حسن جو ہے وہ انسانوں کے لیے دیوانہ پن، خبط، جنون اس کا ذریعہ ہے۔ تو تیرا پردہ جب گرا تو دنیا کو اس نے ایک وبا دے دی، کیونکہ لوگ اس سے دیکھ کے جو ہیں وہ اس بیماری خبط و جنون کی بیماری کے شکار ہوتے چلے گئے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تیرا شباب سبب خبط و جنوں کا ٹھہرا، تیرا شباب سبب خبط و جنوں کا ٹھہرا، تیرا پردہ گرا دنیا کو وبا دے بیٹھا، تیرا پردہ گرا دنیا کو وبا دے بیٹھا۔ اگلا شعر جو ہے وہ اگلے جو دو اشعار ہیں وہ اس چیز سے متعلق ہیں کہ میرے پاس اب دینے کے لیے کچھ نہیں بچا، میں سب کچھ جو ہے وہ تجھے دے چکا، صرف جو ہے وہ جو زندہ رہنے کے لیے دو چیزیں درکار ہیں، ایک دل کی دھڑکن اور ایک آتی جاتی سانس، صرف وہی بچی ہیں، باقی سب کچھ میں دے چکا۔ تو جو محبوب ہے وہ سنگ دل ہے، وہ ابھی بھی کہتا ہے کہ مجھے اور کچھ دے، تو اس پہ یہ دو اشعار ہیں کہ اے سنگ دل میری جیبوں میں کھوجتا کیا ہے، اے سنگ دل میری جیبوں میں کھوجتا کیا ہے، میری تحویل میں جو کچھ تھا بچا دے بیٹھا، میری تحویل میں جو کچھ تھا بچا دے بیٹھا، پاس رکھا وہی جو زندگی کو لازم ہے، پاس رکھا وہی جو زندگی کو لازم ہے، سبھی تو سانس اور دھڑکن کے سوا دے بیٹھا، سبھی تو سانس اور دھڑکن کے سوا دے بیٹھا۔ اے سنگ دل میری جیبوں میں کھوجتا کیا ہے، میری تحویل میں جو کچھ تھا بچا دے بیٹھا، پاس رکھا وہی جو زندگی کو لازم ہے، سبھی تو سانس اور دھڑکن کے سوا دے بیٹھا۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک محبوب کے متعلق ہے کہ جب بھی دل کی عدالت میں تو ملزم ٹھہرا، یعنی تجھ پہ الزام لگا کوئی، تو میں ہی منصف بنا اور میں نے خود کو ہی سزا دے دی، تجھے جو ہے وہ تجھے تحفظ دینے کے لیے میں نے خود کو مجرم ٹھہرایا اور خود کو سزا دے دی۔ تو شعر اس طرح ہے کہ جب کبھی دل کی عدالت میں تو ٹھہرا ملزم، جب کبھی دل کی عدالت میں تو ٹھہرا ملزم، میں ہی منصف بنا اور خود کو سزا دے بیٹھا، میں ہی منصف بنا اور خود کو سزا دے بیٹھا۔ اگلا جو شعر ہے وہ تصویر سے متعلق ہے کہ محبوب کی تصویر دیکھنا جو ہے وہ اس سے جو ہے یاد کے شعلے، جو درد فراق ہوتا ہے، جو آپ کا محبوب سے دور ہونے کا جو درد ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے جب آپ اپنے محبوب کی تصویر دیکھ لو۔ تو اس کے متعلق ہے کہ آج تنہائی میں پھر دیکھ لی تصویر تیری، آج تنہائی میں پھر دیکھ لی تصویر تیری، دل میں جلتے ہوئے شعلوں کو ہوا دے بیٹھا، دل میں جلتے ہوئے شعلوں کو ہوا دے بیٹھا۔
اگلا شعر جو غزل کا آخری شعر مقطع ہے وہ اسی کے تسلسل میں کہ میرا دل آج پھر خود سوز ہوا ہے، یعنی اب خود کو تکلیف دے رہا ہے، خود کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس میں اس نے جو تصویر دیکھنے سے متعلق ہی ہے کہ جو یادیں دور جا رہی ہوتی ہیں، یعنی یادیں یہ ہوتا ہے انسان کے وقت کے ساتھ ساتھ مدھم پڑتی جاتی ہیں، دور چلتی جاتی ہیں، لیکن جب آپ انہی یادوں کو جو ہے دوبارہ سے ہرا کرتے ہیں تصویر دیکھ کے تو یا اور اس طرح کا کوئی کام کر کے، تو وہ پھر دوبارہ واپس آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے یہ لکھا ہے کہ وہی کام کیا کہ ان کو واپس بلا لیا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ آج پھر دل میرا خود سوز ہوا ہے فیصل، آج پھر دل میرا خود سوز ہوا ہے فیصل، دور جاتی ہوئی یادوں کو صدا دے بیٹھا، دور جاتی ہوئی یادوں کو صدا دے بیٹھا، ایک بے قدر کو میں اپنی وفا دے بیٹھا، جانتے بوجھتے میں خود کو دغا دے بیٹھا۔ جی تو امید کرتا ہوں آپ کو غزل پسند آئی ہوگی اور اشعار کے مفہوم سے بھی آپ نے لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔